زمین کو پھاڑ دے لے، نمبر 4 پانی کا طوفان آئے۔ لیکن ہمارے نبی نے پوچھا اللہ تیرا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ میرے عذاب کو روک دے گا۔ کہا کیسے روکے گا؟ کہا کوئی بھی امت کا میرا بچہ، اللہ کہتے کوئی بھی چھوٹا بچہ یا کوئی بھی چھوٹی بچی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ کہتے میری قسم میں اس علاقے سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ سننے کے بعد ہمارے نبی نے کتنا پڑھا تھا؟ آدھا پیج، بولا آدھا پیج پڑھا تھا، اس پر انقلاب قائم ہو گیا۔ یہ مدرسہ کیوں قائم ہے؟ کوئی بھی پوچھے کہ مدرسہ زینت العلوم یہاں پر کیوں قائم ہے، یا کوئی جیسے کہے کہ مولانا ایوب صاحب نے مدرسہ دعوت الحق جہاں 7000 بچے اور بچیاں پڑھتے، یہ کیوں قائم ہے؟ میرے دوستو آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیز کو سنبھال لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کتنی چیز کو سنبھالنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیز کو سنبھالنا؟ نبی نے فرمایا 2 چیز کو سنبھالنا، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، اور بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں جائے گا۔ 2 چیز کو سنبھالنا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے یہ 2 چیز کو نہیں سنبھالا، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے نہیں سنبھالا، سمجھ لینا دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، مار کھاؤ گے، تمہارا مال بھی جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، تمہاری اولاد بھی جائے گی، تمہاری آبرو بھی جائے گی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور قیامت میں بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیز کو سنبھالنا۔ آج یہاں کون کون تیار ہے؟ میری بہنیں، بیٹیاں، آپ لوگ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ 2 چیز کو سنبھالیں گے، یعنی سنبھالیں گے۔ مدرسہ زینت العلوم آج پہلی چیز کو تو سنبھال رہا ہے، بولو پہلی چیز کو، یعنی 50% کام ہو گیا، بولو 50% کام، کتنا باقی رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیز کو سنبھال کے رکھنا، ہاں، اور کیا فرمایا؟ اگر سنبھالو گے تو دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری، اور نہیں سنبھالے گا فِسْيٌ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں میرے پیارے جے پور والوں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہمارے نبی نے فرمایا سنو قیامت تک یہ پیغام پہنچا دینا، نمبر 1 قرآن کو پڑھتے رہنا، دنیا بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کو سننا، تو یہ مدرسہ قائم ہوا ہے 50% ہمارا کام کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ وہ پرچہ جو میں نے دیکھا، اس پرچے میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہاں ہماری بچیوں کا داعیہ کا بھی کورس ہے، مومنہ کا بھی کورس ہے، نادرہ کا بھی کورس ہے، ایک بچہ حافظ ہو رہا ہے، 16 بچیاں فارغہ ہو رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم 50% جنتی ہو گئے تھے۔ یہ مدرسہ زینت العلوم نے جے پور کو، آسان الفاظ میں کہوں، یہ مدرسے نے پورے جے پور کو اللہ کے عذاب سے بچا کے رکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث سنو گے آپ لوگ؟ سنو گے؟ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، یعنی آپ لوگ سنو گے ایک حدیث؟ جی۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی۔ آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں ہو نا؟ کوئی بیوی کا ڈر ور تو نہیں نا؟ یہ ہماری طرف جو ہے نا سورت میں، احمد آباد میں، ارشد صاحب اور ایوب صاحب ہماری بیوی سے بہت ڈرتے ہیں، سامنے بیچارہ کچھ بولے گا نہیں۔ اگر ایک نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں میں لے کر آیا ہوں، سورت سے ہمارے علی بھائی آئے ہیں، بیوی بولے کھڑے ہو جا تو کھڑا ہو گیا، بیٹھ جا تو تابعداری ہو گئی۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، تعریف کر رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا ہوں بھائی، اچھا ہے بھائی، بیوی کے ساتھ محبت کرے، اللہ اور محبت عطا فرمائے، بولو آمین۔ لیکن آج ایک واقعہ بتاؤں گا، سب سنے، بولو سنیں گے نا، سب سنیں گے اللہ، بولو کون؟ اللہ کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے، بولو اللہ کو کبھی کبھی، ہم کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جے پور میں غصہ آتا ہے؟ آتا ہے۔ ارے چھوٹا دودھ پیتے بچے کو بھی غصہ آتا ہے، وہ بھی چیچی چوچو کرے گا، کیونکہ اس کا غصہ یہی تک آ کے ختم ہو جائے گا۔ ابھی میں نے دیکھا مولانا ایوب کو بھی تو غصہ آیا، ابھی آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سب کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ 3 آدمی کھڑے وہ بھی بیٹھ جاؤ،
समझ गया, आज भाई का दिमाग गया। बात हो। गुस्सा आता है, हमको आता है, लेकिन गुस्सा किसको आता है? अल्लाह क्या कहते मालूम? जो गुस्सा आएगा ना, 4 आजाबों में से एक आजाब उतार दूंगा। आमीन बोलो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह का फैसला है। मुझे गुस्सा आएगा, और अच्छा है, देखो अल्लाह को गुस्सा क्यों नहीं आता वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह कहते मुझे गुस्सा आएगा, मैं 4 आजाबों में से एक आजाब उतारूंगा। नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। बोलो आसमान से। फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, और गुस्सा आएगा, आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो आसमान से। फिर अल्लाह ने फरमाया मुझे गुस्सा आएगा, जमीन के 2 टुकड़े करूंगा और पूरी बिल्डिंग को जमीन में डाल दूंगा, जिसको जलजला कहते हैं। क्या कहते हैं? जलजला। जमीन में जलजला आएगा, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, पूरी की पूरी आबादी को मैं जमीन के अंदर धंसा दूंगा। फिर अल्लाह क्या कहते हैं मालूम? मुझे गुस्सा आएगा तो चौथा अजाब, आसमान से पानी, जमीन से पानी, पहाड़ों से पानी, दरियाओं से पानी, घरों में पानी, इतना पानी लाऊंगा जो दरिया में पानी नजर आता है ना, वो तुम्हारे घर में आएगा और सबको बहा के लेके चला जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते मुझे गुस्सा आवे तो कितने अजाब? आप लोग भूल गए कितने अजाब? नंबर 1 आसमान से, नंबर 2 आसमान से, नंबर 3 जमीन को फाड़ दूंगा, और नंबर 4 पानी का तूफान आएगा। ये अल्लाह ने पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20। अब गिनते जाना। अल्लाह ने फरमाया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा, आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। वमिनहुम मन अखदतहु सय्यहा। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा, मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द। अल्लाह फरमाते और गुस्सा आएगा, जमीन फाड़ दूंगा, जलजला आएगा, बड़ी से बड़ी इमारत को जमीन में धंसा दूंगा। वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह फरमाते पानी का तूफान लेकर आऊंगा। तो बोलो कितने आदम? हम गुनाह तो कर रहे हैं, तो अल्लाह अज़ाब क्यों नहीं दे रहा? भाई अल्लाह कहते तुम गुनाह करोगे मैं आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। जयपुर में आसमान से पत्थर बरसे नहीं। नंबर 2 आसमान से आग आई नहीं। अच्छा जलजला आया, अर्थक्वेक आया, मगर किसी जगह एक्का दुक्का जगह आया। पानी का तूफान भी एक्का दुक्का जगह आया, लेकिन आम अजाब क्यों नहीं आता? अल्लाह जब और गुनाह गुनाह खाली अरशद साहब दामन बरकातुहू, गुनाह तो खाली हमारे जवान को पूछो और हमारी बेटियों को पूछो, मोबाइल पे कितना गुनाह होता है, कितना गुनाह होता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ हमारा जवान मोबाइल पर इतनी नंगागिरी करता है, इतना खराब देखता है कि अगर उसकी माँ देख ले उस वक्त तो माँ कहते कसम अल्लाह की, काश मैंने ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। क्योंकि हमारे मोबाइल में जीना, हमारे मोबाइल में चोरी, हमारे मोबाइल में गीबत, हमारे मोबाइल में चुगली, हमारे मोबाइल में पिक्चर, हमारे मोबाइल में एपिसोड, हमारा यूट्यूब नापा, हमारा फेसबुक नापा, हमारा स्नैपचैटिंग नापा, हमारा हर मोबाइल का हर फंक्शन हमारा नापा। हमारी माँ ये मोबाइल की वजह से हमसे दूर हो गई, हमारा अब्बा हमसे दूर हो गया, हमारी बीवी का भरोसा हमसे खत्म हो गया, उसकी वजह सिर्फ मोबाइल है। तो हम इतने गुनाह करते हैं तो अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? भाई सवाल समझ में आया? गुनाह करते कि नहीं करते? हाँ बोलो, करते कि नहीं करते? तो अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता? ये सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा कि अल्लाह गुनाह तो होगा तो तेरा अज़ाब आएगा। तो अल्लाह ने कहा एक बच्चा मेरे अज़ाब को रोक देगा। कौन रोक देगा? आवाज नहीं बोलो, कौन रोकेगा? भाई बड़े को गुस्सा आवे तो रोकने वाला भी बड़ा होगा। भाई हमारे जयपुर में कोई बहुत बड़े मिनिस्टर को गुस्सा आवे तो हम जाके गुस्सा रोकेंगे? भाई मैं जाके गुस्सा रोकूंगा? नहीं, मिनिस्टर का गुस्सा रोकना होगा तो पूरी जनता चाहिए, पूरी पब्लिक चाहिए, पूरा समाज चाहिए, पूरी सोसाइटी चाहिए, पूरी कम्युनिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर को गुस्सा आया है तो बड़े को गुस्सा आवे तो रोकने वाला भी बड़ा। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते मालूम? ए मेरे नबी कह दो मुझे गुस्सा आएगा ना, मेरे गुस्से को एक बच्चा रोक देगा। अरे बोलो, एक बच्चा
روک دے گا. ہو سکتا زینت العلوم کا بچہ یا بچی وہ میرے عذاب. اللہ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے، میں آسمان سے پتھر برسانے والا، لیکن ایک بچے نے میرے غصے کو روک دیا. کیسے روک دیا؟ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. سب سنیں گے انشاءاللہ اور میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کیسے بچہ کیسے اللہ کے عذاب کو روکے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم، پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. يقول الله تبارك وتعالى اكشف الله عنهم العذاب الى 40 سنة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے، سب سننا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کو غصہ آوے، نمبر 1 آسمان سے پتھر برساوے، نمبر 2 آسمان سے آگ برساوے، نمبر 3 زمین کو پھاڑ دے، نمبر 4 پانی کا طوفان آئے. لیکن ہمارے نبی نے پوچھا اللہ تیرا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ میرے عذاب کو روک دے گا. کہا کیسے روکے گا؟ کہا کوئی بھی امت کا میرا بچہ، اللہ کہتے کوئی بھی چھوٹا بچہ یا کوئی بھی چھوٹی بچی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ کہتے میری قسم میں اس علاقے سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیتا ہوں. کتنا سورہ فاتحہ پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھے تو اللہ عذاب 40 سال دور کرتے؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، وہ بھی ایک بچہ یا ایک بچی، only one time سورہ فاتحہ، اللہ 40 years 40 سال عذاب دور، عذاب دور، عذاب دور. تو مدرسہ زینت العلوم میں تو 500 سے زیادہ بچے آتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 40 سال عذاب دور، 500 سے زیادہ بچے آتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اس لیے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عذاب تو جہاں آنا ہوگا آئے گا، مگر جے پور کے علاقے میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کا وعدہ ہے ایک فاتحہ 40 سال عذاب دور. ہمارے پاس روزانہ کے 500 فاتحہ ہے، کہاں سے کہاں تک عذاب دور ہو گیا ہوگا. بس میرے پیارو، آج سے دیکھو یہ بچے جو یہاں پر آتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ رہے، ناظرہ بھی پڑھ رہے، حفظ بھی کر رہے، بچیاں بھی پڑھ رہی ہے، عالمہ بھی بن رہی ہے، داعیہ بھی بن رہی ہے، مومنہ بھی بن رہی ہے، معلمہ بھی بن رہی ہے، تقیہ، نقیہ، زکیہ سب بن رہی ہے. لیکن میں یہ پبلک سے کہنا چاہتا ہوں